اچھی اچھی باتیں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اچھی بڑی کام کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو دین اسلام کا دعوے دار ہے، اور یعنی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان کہلانے والے لوگوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر مسلمان کہلاتے ہیں مجبوراً۔ ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہندو کہلاتا ہے، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سارے مذاہب کے جو بھی لوگ ہیں جس گھر میں پیدا ہوئے وہ وہی کہلاتے ہیں۔ اور اس بات پہ بھی غور کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہب پر سوچ و بچار نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا، نہ ہندو کرتا ہے، نہ سکھ کرتا ہے، نہ عیسائی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی اپنے جو بھی مذہب ہے جہاں بھی پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب پر غور و فکر نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیں ہمارے سکھ بھائی جو ہیں تو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، بڑے خوبصورت لڑکے اور جوان لڑکے، بس پگڑی باندھی بھی ہے اور وال بڑھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، اور خوب یعنی ادھیڑ عمر کے ہیں اس میں۔ اور اس میں اب سکھ جو بھی مذہب ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہندو ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ہندو پھرتے رہتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں معاشرے میں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتے ہیں۔ ہمارے مردان میں گوالوں کا جو دودھ فروش ہیں، ان کا صدر جو ہے وہ ایک ہندو ہے، آپ کو معلوم ہے، خاکسار میں اس کی دکان ہے، جو بھی ہے، لیکن بس وہ ہمارے صدر بنا ہوا ہے، اور بڑا ہوشیار، مطلب صدر بن گیا تو مطلب اس کا ایک مقام ہے نا، صدر بن گیا تو اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، تو وہ ہندو کی وہ حیثیت ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ دودھ فروشوں کے کہ اس پہ ہندو کا نام لکھا ہوا ہے صدر کے حساب سے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم مجبوراً مسلمان کہلاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں نہیں، مجبوراً مسلمان کہلاتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں نہیں۔ دیکھیں، مسلمان یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک قسم کا ایک کورس ہے، ایک داخلے لینے کی چیز ہے، ایک کورس ہے۔ آپ وہ کورس کر لیتے ہیں اور اس میں داخلہ لے لیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، پھر جب امتحان دیتے ہیں تو آپ کوئی شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، یعنی آپ کا بچہ جو ہے۔ تو اسی طرح ایک شخص لوہار بننا چاہتا ہے، لوہار کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ لوہار تو نہیں کہلائے گا، یعنی وہ اس کو کوئی کام تو نہیں حوالہ کرے گا۔ اب بچے آپ دیکھ لیں، عام لوہاروں کے گھر بعض بچے ہوتے ہیں وہ باپ کے پروفیشن سے دلچسپی نہیں رکھتے، تو وہ لوہار تو نہیں ہوں گے۔ باپ لوہار ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بیٹا بھی لوہار ہو۔ یا ایک قصائی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے، اس کو شوق نہیں ہے اپنے، تو وہ قصائی تو پھر عید کے دن تو ہم اسے نہیں بلائیں گے ذبح کے لیے، کیونکہ اس نے تو یعنی وہ ہنر سیکھا نہیں ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، بالکل یعنی عام سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہم مجبوراً مسلمان کہلاتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دین اسلام ہے کیا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے نا کہ دین اسلام کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ آج دیکھ لیں، یہ سوال اگر کسی لے مین سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بتا نہیں سکے گا کہ دین اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ کوئی بھی سنی سنائی بات اگر کرے گا بھی تو وہ سنی سنائی بات کرے گا،
اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، وہ یہ ایسا کہہ رہا ہے، کتاب میں یہ لکھا ہے۔ دین اسلام کی ضرورت آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ہمیں اس کا جواب پتہ ہی نہیں۔ دین اسلام ہے کیا؟ کیوں ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ مدتیں گزر جاتی ہیں، آدمی مر جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے دین اسلام ہے کیا چیز۔ سنی سنائی باتیں، وہ تو ایک خیال، ایک مطلب وہ بس وہ خیال اور گمان اور چند چیزیں ہیں جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی تو یعنی مثال کے طور پہ نماز، اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو لوگ بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، لگتا ہے روزہ ہے اس کا، ایسا ہے نا۔ پانی نہیں ہے، چائے نہیں ہے، نسوار نہیں ہے، سگریٹ نہیں ہے، تو وہ پھر آدمی ویسا فریش نہیں رہتا۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ یعنی میں نے آپ کو کہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اندھیرے میں، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہ روشنی لینا چاہتا ہے نہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا، تو تب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روشنی قرآن نازل فرمایا، اور پیغمبر ہادی راستہ دکھانے والا وہ بھجوایا، اور اس کو منزل بتائی اس کی۔ پیغمبر آیا، اس نے انسان کو اس کی منزل بتائی، اس کا راستہ بتایا، راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا، تو اس طریقے سے پھر یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دین اسلام کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اپنی حقیقت یعنی ہماری بہت سی کمزوریاں ہیں۔ ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اور ہم اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو وہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ دنیا کے رنگ ایسا ہم پہ چڑھ گیا ہے کہ ہمیں اپنے حقیقت کے بارے میں سوچنے کی مہلت بھی نہیں ملتی، نہ ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے، جوان سے پھر وہ منزلیں طے کرتے کرتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ہوں کون، میری حقیقت کیا ہے۔ آیا میں بس یہی کچھ ہوں جو نظر آ رہا ہوں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کام۔ ہماری سوچیں تو بس یہاں تک محدود ہیں، دنیا تک محدود ہے۔ روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بس اسی میں انسان پریشانیوں میں جان دے دیتا ہے۔ غریب لوگ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے ہیں؟ غریب لوگ مرتے ہیں نا، وہ دنیا کی پریشانیوں میں مر جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا، دیکھیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت، یہ دنیا پہلے نہیں تھی، ابھی بنی ہے، ٹھیک ہے، اربوں خربوں سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ یہ کائنات پہلے نہیں تھی، ہمیشہ سے تو نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بنائی ہے۔ تو اب بنائی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کائنات کا جو اصل مغز ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ سورج کس کو فائدہ دے رہا ہے بنیادی طور پہ؟ بتائیے، انسان کو۔ یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ پھل، یہ جو زمین اپنے مٹی سے میوے بن رہے ہیں، سبزیاں بن رہی ہیں، یہ کس کے لیے بن رہی ہیں؟ ہمارے لیے بن رہی ہیں۔ یہ اس چیزوں کے بغیر تو آپ زندگی گزارنے کا تصور بھی، پھر پانی ہے، تو پانی کے بغیر تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، ایک بہت وسیع و عریض انتظام ہے، اور ایک بہت بڑا انتظام ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں آ کے تھوڑی دیر کے لیے یہ انسان ایک وقت گزار جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے بلا لیتا ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ دنیا میں
ایک خاص مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مقصد ہم نے نہ کبھی جانا ہے نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جان بھی جائیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی کوئی تقریر میں بتا دے، کوئی واعظ بتا دے، کوئی بھی بتا دے کہ بھئی یہ مقصد ہے، تو ہم اس مقصد کی طرف متوجہ ہونا بھی نہیں چاہتے، یا اس مقصد کو اپنا حاصل زندگی بنانا بھی نہیں چاہتے۔ اچھی اچھی باتیں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اچھی بڑی کام کی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اب یہ آپ نے سنی ہے، لیکن ہم تو نہ اپنے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم تو ساری زندگی دنیا ہی کے لیے گزارتے ہیں۔ دنیا میں بس جو بھی تھوڑی سی ہماری زندگی ہے اور جو ہمارے ارد گرد تھوڑا سا ہو رہا ہے، یہ میں، یہ میرا گھر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، یہ نوکری، اور بس اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے ہمارا دنیا کے علاوہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہم اس کو کوئی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں۔ کسی اور بھی چیز کو جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اس کو انسان اپنا مسئلہ زندگی نہیں بنانا چاہتا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔